جی وہ عارف، خبردار جو کوئی بات منہ سے نکالی۔ پھر وہ اچانک میری طرف پلٹے۔ میاں، کافی شریف سمجھتا تھا میں تمہیں، امید ہی نہیں تھی کہ اظہار الحسن کا بیٹا کبھی آوارہ گرد بھی ہو سکتا ہے۔ تم اسی لیے رکے تھے یہاں؟ نہیں خالو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری ٹانگیں کانپ اٹھی۔ مجھے پہلی بار کسی نے اس طرح ڈانٹا تھا۔ میں نے سنا تو تھا کہ شرف الدین کے ابا بہت غصہ آور آدمی ہے، مگر آج پہلی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اچھا، گویا اس میں بھی ہماری ہی سمجھ کا قصور ہے۔ آپ خود بڑے مقبول ہیں۔ میاں، ان باتوں کو میں کچھ نہیں رکھا۔ خود بھی ذمہ داری کا احساس کرو اور دوسروں کو بھی کرنے دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر شرف الدین سے مخاطب ہوئے۔ آج آپ مجھے امروہہ میں نظر نہ آئے، سمجھے؟ سمن کا تیسرا خط آ چکا ہے۔ شبگو رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ خاندان والے کیا سوچتے ہوں گے کہ شادی سر پر آ گئی اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ پہلی شادی ہے اس کے گھر کی، کچھ ادب اداب کی بھی سدھ بدھ ہے آپ کو؟ ابا، میں شام کی ٹرین سے جا رہا ہوں۔ شبگو سے کہہ دیا تھا کہ تیار رہے۔ وہ کئی روز سے تیار ہے، آپ کو ہی فرصت نہیں آوارہ گردیوں سے۔ وہ دھاڑے۔ ارے میں نے کہا ذرا بات تو سنیے۔ اندر سے خالہ کی آواز آئی۔ انہوں نے بھنا کر دیوار میں پڑی چک اٹھائی۔ کیوں؟ طرفداری کرنا ہوگی اپنے لاڈلے کی؟ ارے اتنے بڑے لڑکے کو اس کے دوست کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، کچھ تو خیال کیجیے۔ وہ اتنا بڑا لڑکا اس کے دوست کے ساتھ آوارہ گردیاں کر رہا ہے، اسے تو خیال نہیں ہے۔ خالہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ انہی کے پیچھے سہمی ہوئی شگفتہ بھی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیال نہ کرنا، ان کا غصہ بس ایسا ہی ہے۔ وہ خجل سی ہو کر بولی اور پھر میاں سے کہنے لگی، اب آ تو گیا ہے اور آج مراد آباد جا بھی رہا ہے۔ 5 دن میں 8ویں بار سن رہا ہوں۔ وہ بڑبڑائے اور کمرے سے چلے گئے۔ خالہ ان کے پیچھے ہی باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر شرف الدین نے گہری سانس لی۔ دیکھ لیا تم نے؟ چھوڑیں بھیا جی۔ اچانک شگو بول اٹھی۔ وہ اب بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ لندن کے والد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ صاحبزادے اب جاسوسی کریں گے۔ میں ہنس پڑا۔ یہ تو شرلک ہومز بنے ہوئے تھے۔ راتوں رات نہ صرف انہوں نے رمزو بابا کے قتل کا معمہ حل کر دیا، بلکہ اور بھی کئی مسئلے نپٹا دیے۔ اچھا اب تم چپ رہو، وہ بن نہ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب پھوٹو یہاں سے اور حویلی جا کر اپنا سامان لے آؤ۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اب تو گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو قیامت آ جائے گی۔ تم سامان لے کر یہاں پہنچو، شام کو یہیں سے اسٹیشن چلیں گے۔ بھیا جی، میں چائے کا پانی رکھ آئی تھی، آپ لوگوں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ شگفتہ بولی، ہاں بھائی سوری، پہلے ناشتہ کر لو۔ شرف الدین نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، نہیں میں صرف چائے پیوں گا۔ میں نے جواب دیا اور شگفتہ سنتے ہی باہر چلی گئی۔ مراد آباد میں کتنے دن رکنے کا پروگرام ہے؟ شرف الدین نے سوال کیا۔ میں تو زیادہ دن رکنا نہیں چاہتا، یہ تو تم پر منحصر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہاں سے علی گڑھ چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ داخلہ نکل جائے۔ میں نے جواب دیا، اس کا انتظام میں کر چکا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ تمہارا داخلہ پکا ہے، میں نے منگوا لیا ہے، وہ بھر دینا۔ اب مجھے اپنا پروگرام بتاؤ تاکہ کچھ طے کیا جا سکے۔ میں جے پور جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ شکنتلا کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ مثلاً یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اب کیا کیا جائے کہ وہ فضول باتیں نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا کیا جائے گا۔ جواب میرے خیال میں تمہاری اماں ہی تمہیں دیں گی۔ رمزو بابا کی بات بھول گئے تم؟ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ابا چاند کی 14 کو کنویں پر جاتے رہے ہیں، اوپر کی منزل پر بھی راتیں گزارتے رہے ہیں، اور یہ بات تمہاری اماں نے تمہیں نہیں بتائی۔ پھر وہ پرکاش والی بات، انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری اماں نے اپنے ہاتھ سے اسے، یہ آگے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس ادھوری بات کو تمہاری اماں ہی مکمل کر سکتی ہیں۔ اور ہاں، یہ عصمت جہاں والا معاملہ انہیں ضرور بتانا، شاید وہ اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتا سکیں۔ جھالے ہیں نا تمہارے پاس؟ ہاں، میں نے اندرونی جیب کو چھوتے ہوئے جواب دیا، مگر میں جے پور جانا چاہتا ہوں شرف الدین۔ اس طرح ہم کم از کم اس کے خاندان والوں سے مل کر یہ تو بات کرا دیں گے کہ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہم شکنتلا کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وقار الحسن، تمہاری ہمدردی ان کا نقصان پورا نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اتنے برسوں بعد۔ اب تو شاید ان کا غم بھی ہلکا ہو چکا ہوگا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی وہاں تم سے پوچھے کہ جی کون شکنتلا؟ ان لوگوں کا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بھائی بہن یا ماں باپ جانے زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ ویسے بھی اتنے برس بعد جا کر ان سے تعزیت کرنا ان کے غم کو کریدنا ہے، ان کے دکھوں کو بیدار کرنا ہے۔ میری مانو تو بس شکنتلا سے ہی تعلق رکھو۔ میرا خیال ہے کہ اسے سکون پہنچانے کی ترکیب کرو۔ میں خود تمہاری اماں سے بات کروں گا۔ میں اس کی باتوں سے الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس کی باتیں بھی درست تھیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں جانا محض وقت کا ضیاع ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ شگفتہ چائے لے آئی، میں نے چائے پی اور جانے کو کھڑا ہو گیا۔ شگفتہ نے مجھے تنہا پا کر خوف کا اظہار کیا۔ ارے اس کی پرواہ نہ کرو، اس پر تو وہ مہربان ہے جیسے محبوب پر ہوتی ہے۔ روح عاشق ہو گئی ہے اس پر، اس کا تو اب کوئی بات بھی گیلا نہیں کر سکتا۔
شرف الدین کی بات سن کر شگفتہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا۔ مجھے شرف الدین کی بات بری لگی۔ میں بے چین ہو گیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ شگفتہ آہستگی سے اٹھی، چائے کی ٹرے میں خالی کپ رکھے اور باہر چلی گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں بوجھل دل لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرف الدین سے رخصت ہو کر میں سیدھا حویلی پہنچ گیا۔ اماں کے کمرے میں میرے کپڑے رکھے تھے، نہایا، کپڑے بدلے اور 2 جوڑے چھوٹے بیگ میں رکھ لیے۔ اپنی ضرورت کی چند اور چیزیں رکھی۔ پھر اچانک مجھے اس کڑے کا خیال آیا جسے میں نے اپنے کمرے میں رکھے بکس میں رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے لے جانا تو بیکار ہے مگر میں اسے ایک نظر دیکھ کر اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں نہ جانے کی تاکید کی تھی مگر میں نے چابیاں لی اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ تالا کھولتے ہوئے لمحے بھر کو میرے دل میں خوف سا بھر گیا۔ گنگوا کی موت کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ سنہرا اور مقناطیسی کشش والا سانپ ذہن میں لہرا گیا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ دروازہ کھولا، کمرہ عجیب سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری مسہری کے دائیں جانب بکس رکھا تھا۔ میں سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ بکس کھول کر میں نے وہ کڑا تلاش کیا۔ وہ کپڑوں کے بالکل نیچے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دھات کا سفید رنگ کا مجسمہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سرے پر خون جمع ہوا تھا۔ یہ وہی مجسمہ تھا جسے میں اس روز مرزا صورت بیگ کے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر بکس بند کر دیا۔ میری پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ میں نے بکس بند کیا، اس میں تالا ڈالا، کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر میں باہر نکل آیا۔ اماں کے کمرے میں واپس آیا تو نامعلوم کیوں ایسا لگا جسے ابھی ابھی یہاں کوئی تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی ایسی بات نہ تھی جسے میں کسی موجودگی کا ثبوت سمجھتا، مگر پھر بھی کسی کے آنے اور چلے جانے کا احساس رہا۔ جو بیگ میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر چکا تھا وہ ویسے ہی رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کمرے کو بند کر کے باہر آ گیا۔ حویلی کا بڑا گیٹ بھی میں نے بند کر دیا، تالا ڈالا اور پھر پان والے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں میں نے بتایا کہ میں مراد آباد جا رہا ہوں۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے سب کو سلام کہنے کی تاکید کی اور پھر میں شرف الدین کے گھر چل پڑا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں شرف الدین کے گھر پہنچا تو وہ میرا ہی منتظر تھا۔ شگفتہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ کیا آپ بھی چلیں گے؟ جی۔ میں جہانی آپا سے ملنے کو بے چین تھی۔ وہ تو جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گئی۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے چلیں گے؟ ضرور، وہ بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گی۔ مجھے بھیا نے سب کچھ بتا دیا۔ سچ کتنا خوفناک ہے یہ سب کچھ۔ اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پہلے لگتا تھا، اب تو سمجھے ڈر ڈر کر بے حس ہو گیا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو اب کھانے کا انتظام کرو، ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ اور ہاں، راستے کے لیے کھانا رکھ لینا۔ شرف الدین کی بات سن کر شگفتہ کھڑی ہو گئی۔ اماں پراٹھے پکا رہی ہیں، کلیجی بھون رہی ہیں اور آلو پالک کی بھجیا بھی بنا لی ہے۔ یہ ہم ساتھ لے چلیں گے، اس نے کہا اور ایڑیوں پر گھوم کر باہر چلی گئی۔ وہ مراد آباد جانے پر بے حد خوش تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ امروہہ سے شام 7 بجے ٹرین چلتی تھی جو رات 11 ساڑھے 11 تک مراد آباد پہنچا دیتی تھی۔ یوں تو وہاں سے بسیں بھی چلتی تھی مگر ٹرین کا سفر محفوظ ترین سفر تھا اور شرف الدین کے ابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ شگفتہ کے ساتھ ٹرین میں سفر کیا جائے، پوری بوگی کا کرایہ دے کر بوگی لی جائے اور دروازے اور کھڑکیاں احتیاط سے بند کر کے تمام سفر طے کیا جائے، ورنہ اگر ہم بس سے سفر کرتے تو شاید 2-2.5 گھنٹے میں مراد آباد پہنچ جاتے۔ خود شگفتہ کو بھی ٹرین کا سفر پسند تھا۔ وہاں بیچاری لڑکیاں کہیں برسوں میں تو ٹرین میں بیٹھا کرتی تھی۔ شگفتہ کو بھی شادی کی تقریب میں شرکت سے زیادہ ٹرین میں سفر کرنے کی خوشی تھی۔ وہ اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ اس نے ساری تیاری کر لی تھی۔ ابا گھر پر ہی تھے اور 2 بار بیٹھک میں جاگ چکے تھے۔ شرف الدین کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتے تھے۔ شرف الدین نے انہیں بتایا تھا کہ میں اسٹیشن سے اپنے تایا کے گھر چلا جاؤں گا۔ اس پر وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے تھے اور باہر جاتے ہی خالہ نے انہیں ڈانٹا تھا۔ ان کا جملہ مجھے اور شرف الدین کو صاف سنائی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ارے کیا سٹیا گئے ہو؟ کیوں بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے اور پر اچھا ہی تو ہے، رات کا سفر ہے۔ بچے اکیلے سفر کرتے تو دل ہولتا رہتا۔ دوسرا ہٹ ہو گئی، مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا یہ پتہ نہ چل سکا۔ کھانے کے بعد چائے پی کر ہم کافی تازہ دم ہو چکے تھے۔ میں اور شرف الدین بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں کالج سے متعلق تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم حویلی اور اس کے پراسرار واقعات کو قطعی بھول گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ شگفتہ کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ بار بار آ کر پوچھ رہی تھی کہ ہم کب چلیں گے۔ بابا ٹرین کا وقت ہوگا تو اس سے گھنٹہ بھر پہلے نکلیں گے، کیا ابھی سے جا کر بیٹھ جائیں؟ اور وہ زبان باتوں تلے داب کر جلدی سے لوٹ جاتی۔ شام 6 بجے ہم تیار ہو گئے۔ شرف الدین تانگا لے آیا۔ شگفتہ نے برقع پہن لیا۔ خالہ نے اسے ہزاروں نصیحتیں کی
پھر شرف الدین کو اس کا خیال رکھنے اور خاندان میں عزت کو بٹا نہ لگانے کی تاکید کی. مجھ سے درخواست کی کہ میں بھی ان دونوں کا خیال رکھوں اور بالخصوص شرف الدین کو زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہنے دوں. خالو کو شاید خالہ نے اندر ہی رہنے کو کہہ دیا تھا جب بھی وہ باہر نہیں آئے. شگفتہ اور شرف الدین اندر جا کر ہی انہیں سلام کرائے تھے. میں نے شرف الدین سے اپنا سلام بھی کہلوا دیا تھا. ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور 12-13 منٹ بعد ہی اسٹیشن پہنچ گئے. یہ ٹرین بہت آہستہ چلتی تھی اور رات کے وقت چلتی تھی، اس لیے اس پر رش بالکل نہیں ہوتا تھا. شرف الدین نے اس ٹرین کا انتخاب کیا تھا. ہم ٹکٹ لینے پہنچے تو کوپے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایک کوپے میں 4 آدمیوں کی گنجائش ہوتی تھی. یہ مخصوص کوپے ہوتے تھے. شرف الدین نے اسے بک کر لیا. ہمارے پاس سامان زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہم اپنا سامان لیے خود ہی کوپے میں بیٹھ گئے. میں نے اسٹیشن سے سراہی لے کر اس میں پانی بھر لیا تھا. شگفتہ بے پناہ خوش تھی. میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے لی. یہ چیزیں میں نے اسٹیشن ہی سے خرید لی تھی. 7 بجے ٹرین روانہ ہوئی تو شگفتہ کھڑکی میں بیٹھ گئی. میں اور شرف الدین باتیں کرنے لگے. کافی دیر باتیں کرتے رہے. پھر مجھے تو نیند آنے لگی. ہم تمام رات کے جاگے ہوئے تھے. دن میں بھی سونے کا موقع نہ ملا تھا. میں اوپر والی برتھ پر چلا گیا. شرف الدین کو میں نے تاکید کر دی کہ وہ نہ سوئے. میں گھنٹہ بھر بعد اٹھ جاؤں گا، پھر وہ سو لے. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں شگفتہ کو یوں تنہا چھوڑ کر سو جائیں. اس کی آنکھوں میں تو دور دور تک نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں برتھ پر جا لیٹا. شرف الدین وہیں شگفتہ کے پاس بیٹھا رہا. مجھے بے پناہ نیند اور تھکن تھی. میں لیٹتی ہی غافل ہو گیا. آنکھ کھلی تو یوں لگا جیسے کوئی انہونی بات ہوئی ہو. میں چند لمحے یوں ہی لیٹا چھت کو تکتا رہا. ہلکے ہلکے جھٹکوں کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ ٹرین چل رہی ہے، لیکن میں ان جھٹکوں کی وجہ سے نہیں اٹھا تھا. میرے بدن میں عجیب قسم کی سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی. میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. بوگی میں گہری خاموشی تھی. میں نے جھک کر نیچے دیکھا. شگفتہ سیٹ پر گٹھڑی سی بنی سو رہی تھی. سامنے کی برتھ پر شرف الدین خراٹے لے رہا تھا. میں پھر اپنی جاگ اٹھنے کی وجہ تلاش کرنے لگا. اسی وقت ایک کرخ سنائی دی. میں اچھل پڑا. یہ آواز میرے بالمقابل اوپر کی برتھ سے آئی تھی. بوگی میں اس طرف اندھیرا تھا. صرف ہماری طرف کا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت کم تھی. میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس برتھ پر دیکھا. کوئی سیاہ کمبل میں لپٹا لیٹا تھا. میں تیزی سے نیچے اترا. میں نے شرف الدین کو جگانا چاہا. اسی وقت کوئی پھر کراہا. آواز مردانہ تھی اور وہ پانی مانگ رہا تھا. میں اس وقت بھول گیا کہ ہم پوری بوگی بک کرا چکے ہیں. اس کے پانی مانگنے پر میں شرف الدین کو جگائے بغیر سراہی کی طرف پلٹ پڑا جو شگفتہ کی سیٹ کے نیچے رکھی تھی. میں نے گلاس میں پانی نکالا اور اس برتھ کے قریب پہنچ گیا. وہ شخص پھر کراہا اور پھر اس نے پانی مانگا. شاید وہ بیمار تھا. میں نے دھیرے سے اس سے پکارا، پانی لے لیجیے. میری آواز سنتے ہی اس نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں پتھرا گیا ہوں. اس کے چہرے پر کھال نہیں تھی. اتنی کم روشنی میں بھی اس کا چہرہ مجھے بالکل صاف نظر آ رہا تھا. چہرے پر گوشت اور چربی کے سوا کچھ نہ تھا. صرف کالی کالی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی. نہ ہونٹوں پر کھال تھی نہ چہرے پر. میں گلاس لیے بغیر پلٹ گیا اور شرف الدین کے برابر جا بیٹھا. میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. خوف سے آواز بند ہو گئی تھی. میں نے شرف الدین کو بلایا. وہ چونک کر اٹھ بیٹھا. میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ پریشان سا ہو گیا. پھر میں نے انگلی سے اس برتھ کی طرف اشارہ کیا. جو ہی شرف الدین کی نگاہ اس پر پڑی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. کون ہے یہ؟ اس نے آہستگی سے پوچھا. پتہ نہیں، شاید راستے میں چڑھا ہے. ابھی اتارتا ہوں. وہ اس طرف بڑھنے لگا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں شرف الدین، اس کے قریب مت جانا. شاید اسے کوئی خطرناک بیماری ہے. پھر میں نے بتایا کہ اس کے چہرے کی کھال جھڑ چکی ہے. میں نے اسے قریب بھی نہیں جانے دیا کہ جانے کیسی بیماری ہے، لگ ہی نہ جائے. وہ واپس بیٹھ گیا. شگفتہ اب بھی سو رہی تھی. میں اور شرف الدین حیران اور پریشان بیٹھے اس کمبل میں لپٹے شخص کو دیکھ رہے تھے. ایسے تو سفر نہیں کٹ سکتا، شرف الدین نے جھنجھلا کر کہا. اگلے اسٹیشن پر ہم جگہ بدل لیں گے. میرا خیال ہے کہ اب زیادہ سفر نہیں رہا. میں نے سرگوشی کی. کیوں؟ ہم نے یہ بوگی کیا ان کے لیے بک کرائی تھی؟ اس نے نتنی کھلا کر کہا. چھوڑو یار، بیمار آدمی ہے. اسے اٹھانے اسے سمجھانے میں کہیں مصیبت گلے نہ پڑ جائے. ٹرین آدھی سے زیادہ خالی ہے. ہم کسی اور بوگی میں چلے جائیں گے. شرف الدین چپ ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. اتنی دیر میں شگفتہ بھی اٹھ گئی. اسے اپنے سو جانے پر بڑا افسوس ہوا. وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اس نے کھانا نکالنے کے لیے کہا مگر میرا جی نہ چاہا. اس آدمی کو دیکھنے کے بعد ہی سے مجھے اٹکائیاں آ رہی تھی. شرف الدین نے اسے بتایا کہ ہم بوگی تبدیل کر رہے ہیں، وہاں کھانا کھائیں گے. وہ حیران ہوئی مگر کچھ بولی نہیں. تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ایک پھاٹک سے پہلے رک گئی. میں نے فوراً اتر کر ٹرین کے اگلے ڈبے کو دیکھا. وہ خالی تھا. میں نے شرف الدین سے کہا کہ وہ سامان کھڑکی سے مجھے دے دے. اس نے سامان مجھے دے دیا جسے میں نے اگلے ڈبے میں رکھ دیا. میرے پیچھے ہی شرف الدین بھی شگفتہ کو لیے اسی ڈبے میں آ گیا. ہم نے گھوم پھر کر ساری سیٹوں کو دیکھا. ڈبہ پورا خالی تھا. شرف الدین نے دونوں طرف کے دروازے لاک کر دیے. یہاں روشنی کچھ زیادہ تھی.
हम सीट पर बैठ गए। शगुफ्ता खाना निकालने लगी। इसने सीट पर ही दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। मैं और शरफुद्दीन बारी बारी हाथ धोकर आ गए। शगुफ्ता हाथ धोने चली गई। मैं प्लेट में सालन निकालने लगा। इस वक्त मैं और शरफुद्दीन उछल पड़े। शगुफ्ता की चीख ने हमारे औसान उड़ा दिए। हम दोनों घबरा कर उस तरफ भागे जिस तरफ शगुफ्ता गई थी। वहां पहुंचते ही मेरे और शरफुद्दीन के मुंह से भी चीख निकल गई। वहां वही शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर खाल न थी। लाल लाल गोश्त और सफेद चर्बी साफ नजर आ रही थी, जो मलगजी रोशनी में बड़ा दहशतनाक और खौफनाक लग रहा था। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। शरफुद्दीन को तो जैसे सख्ता सा हो गया था। मैं इस कदर होश में था कि मैंने शगुफ्ता को झूमते और बंद आंखों से एक जानिब झुकते देखा तो लपक कर उसे थाम लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। अगर मैं इसे थाम ना लेता तो वो नीचे गिर चुकी होती। कौन हो तुम? मैंने अपने लहजे की कपकपी पर बड़ी कोशिशों से काबू पाते हुए पूछा। वो किसी मुजस्समे की तरह खड़ा मुझे तक रहा था। इसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। कांधों पर स्याह कंबल डाला हुआ था। इसके बालों की लंबी लंबी घुंघराली लटें इसके कंधों को छू रही थी। मेरी निगाह इसके सरापे का जायजा ले रही थी। फिर जो ही मेरी निगाह इसकी नंगी पिंडलियों और फिर पैरों पर पड़ी में लरस कर रह गया। पिंडलियों और पैरों पर भी खाल नहीं थी। नाखून नुचे हुए लग रहे थे और इन पर खून छलक रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। शगुफ्ता के बोझ ने एक बाजू शद कर दिया था। शरफुद्दीन किसी पत्थर की तरह खड़ा था। मैंने दूसरे हाथ से शरफुद्दीन को झंझोर डाला मगर वो यूं हिला और फिर साकित हो गया जैसे गोश्त पोस्ट का ना हो बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ हो। खौफ से मेरी कनपट्टियों में धमाके से होने लगे। तन्हा रह जाने का एहसास ने मुझे कुछ मजबूत कर दिया। यह एहसास कि अब जो भी कुछ करना है मुझे को करना है मेरे कुछ हौसले बढ़ा गया। मैं उल्टे कदमों चलते हुए पिछली की सीट पर पहुंचा और शगुफ्ता के बेहोश बदन को सीट पर डाल दिया। मैंने इसे पुश्त की सीट से टिकाकर बिठाने की कोशिश की थी मगर वो एक जानिब को लुढ़क गई। इसके बोझ से आजाद होते ही मैं फिर उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अब भी साकित खड़ा मुझे तक रहा था। ना मालूम क्यों मैंने इसकी आंखों में अपने लिए दोस्ताना चमक महसूस की। एक मुलायमत सी थी इसकी आंखों में, बाकी चेहरे पर तो निगाह डालते हुए झरझरी से दौड़ जाती थी। मैं एक कदम बढ़ा। तुम कौन हो? मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। तुम इस बोगी में कैसे आए हो? पानी। इसके उधड़े हुए होंठ हिले तो एक अजीब कराहियत सी सीने में बल खाने लगी। मैंने चंद लम्हे सोचा फिर सुराही की तरफ बढ़ गया। गिलास में पानी लेकर मैं वापस आया तो वहाँ शरफुद्दीन साकित खड़ा था। शगुफ्ता सीट पर ऊँघी पड़ी थी और इन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो उधड़ी हुई खाल वाला शख्स जाने कहाँ गायब हो चुका था। खौफ के मारे मेरी गिघी बंद गई। हालांकि उसके सामने मैं खुद पर काबू पा ही रहा था। न जाने कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उसके सामने संभाले रखा। मैं उससे मुखातिब भी हुआ, बल्कि मैंने काफी देर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा भी था। गिलास का पानी छलकने लगा। मेरे जिस्म पर तारी लर्जा कपकपी में बदल गया। मुझसे खड़ा न रहा गया तो मैं शगुफ्ता वाली सीट पर टिक गया। गिलास मैंने नीचे रख दिया। मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं अंदाजा था कि मैंने खुद पर कितनी देर काबू पाया। नॉर्मल होते ही मैं शरफुद्दीन की तरफ बढ़ा। वो अभी इसी पोजीशन में खड़ा फटी फटी आंखों से खला में तके जा रहा था। इसका चेहरा सपाट और आंखें वीरान बल्कि बेजान सी लगी तो एक कर्बनाक एहसास मुझे दहला गया। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था कि किसी को इसी तरह खड़े खड़े या बैठे बैठे सकता हो जाता है और जैसे ही इसे छुआ जाता है वो एक जाने लुढ़क जाता है। लम्हे भर को मेरा दिल कांप उठा। शरफुद्दीन की अम्मा का जुमला कानों में गूंजने लगा। आप क्यों बोले जाते हैं? बच्चे अकेले जा रहे हैं। वो साथ होगा तो दूसरा हट हो जाएगी और फिर मुझे इत्मीनान रहेगा। वो मुतमईन होंगी मगर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊंगा कि शरफुद्दीन को क्या हुआ? शगुफ्ता बेहोश है, बोगी के दरवाजे बंद हैं, यहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। और मुझे चक्कर सा आ गया और मेरा हाथ बेख्तियार होकर शरफुद्दीन की तरफ बढ़ा। मैं शायद इसका सहारा लेना चाहता था। जो ही मेरा हाथ इसके हाथ से टकराया यूं लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मुझे भी और शरफुद्दीन को भी। मेरे साथ ही वो भी उछल पड़ा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले हिस्से का। इसके साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी नई कहानी कैसी लगी।